जिंदगी यूं तो पुरसुकून अंदाज से गुजर रही थी, कभी कभी मगर दिल औलाद की महरूमी पर अफसुर्दा हो जाता था। एक दिन उदास बैठी थी कि एक फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई। मैं इस वक्त सहन में बिछी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी। सदा सुनकर लुकमा मुंह तक ले जा न सकी, हाथ रुक गया। रोटी की चंगीरी जिस पर मक्खन वाला साग रखा था उठाकर दरवाजे पर चली गई। सदा लगाने वाला एक सफेद रेश बुजुर्ग था। मैंने रोटी वाली चंगीरी इसकी तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे सलामत रहें, बाबा ने दुआ दी। बाबा बच्चे होंगे तो सलामत रहेंगे, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। आवाज में हसरत के साथ दुख भरा था। बाबा ने मेरे दुख को महसूस कर लिया, कहने लगा, बेटी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैं कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग या पीर फकीर तो नहीं, एक आम इंसान हूँ। एक वजीफा बताता हूँ, बहुत आसान और मुख्तसर है। इशा की नमाज के बाद रोज अस्माए हसना पढ़ लिया करो। इस दौरान ख्वाब में कोई इशारा मिले तो समझ लेना मुराद पूरी हो गई। बाबा ये कहकर चला गया। मैंने इसकी बात को संजीदगी से ना लिया, क्योंकि बहुत इलाज मुआवजा करवा चुकी थी, लेकिन उम्मीद बर ना आई तो अल्लाह की तरफ से तकदीर समझकर सब्र कर लिया। इस बात को कुछ अरसा हुआ था कि फकीर बाबा की कही हुई बात याद आ गई। सोचा बाबा का बताया हुआ वजीफा करके देखूं, क्या खबर इस वसीले से मुराद बर आए। इशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते 6 दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा मलबे का एक ढेर है, इसकी आड़ में एक टोकरी है जिसका मुंह सिला हुआ है। मैंने जब इसे खोला तो टोकरी में छोटा सा बच्चा है। ये देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। बेदार हुई तो सोच में पड़ गई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है और इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। दिल ने सरगोशी की कि अल्लाह ताला औलाद की खुशी देगा। इस ख्वाब से बज़ाहिर तो ऐसा ही इशारा मिलता है। खैर, अल्लाह के राज वही जाने। हमें तो इसके ज़ात बाबरकत से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इस दिन के बाद से मैंने वजीफा पढ़ना बंद कर दिया। सोचा कि कोई दूसरा ख्वाब आ गया जिसकी ताबीर अच्छी ना महसूस हुई तो दिल में जागी खुशी की उम्मीद भी जाती रहेगी। एक माह बाद अचानक ये वाकया वकूअ पजीर हो गया कि हमारे घर के पीछे हमारा ही एक मकान जो कच्चा था वो सैलाब के दिनों में गिर गया था। तब से ही इसका मलबा पड़ा हुआ था। मेरे मियाँ का इरादा इसको दोबारा तामीर कराने का था, मगर अपने काम की वजह से फुर्सत नहीं मिल रही थी और आजकल पर इसकी तामीरें नौ टल रही थी। इन दिनों हम अपने शहर के करीब ही रहते थे। गर्मियों के दिन थे। मैं सुबह की नमाज पढ़कर घर के काम काज में लग गई। मेरे मियाँ भी फजर की नमाज पढ़कर घर आ गए। आते ही कहा, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, नाश्ता दे दो। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर दिया। वो अपने काम पर चले गए। इनके जाने के बाद थोड़ी देर बाद गली में शोर हुआ। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत मुझे आवाज़ें देती हुई घर में दाखिल हुई। वो सर से पांव तक कांप रही थी। बोली, फरीदा जल्दी चलो, तुम्हारे गिरे हुए घर के मलबे में एक टोकरा पड़ा हुआ है, इसमें बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं। लोग जमा तो हैं मगर कोई टोकरे को हाथ नहीं लगा रहा। जल्द चलो वरना बच्चा दम घुटने से मर ना जाए। इसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और इसके हमरा चल दी। अपने गिरे हुए मकान के मलबे पर से झांका तो टोकरा नजर आ गया। लोगों का हुजूम था। वो कयास आराइयां भी कर रहे थे, मगर कोई टोकरे को नहीं उठा रहा था। एक दो ने बोरी को हटाने की कोशिश की तो औरों ने इसे रोक दिया कि मालिक मकान खुद देखेंगे, तुम क्यों मुफ्त की मुसीबत मोल ले रहे हो। पुलिस आएगी तो थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। लोगों का ये रवैया देखकर मुझे दुख हुआ। बच्चे के मुसलसल रोने की वजह से मुझसे रहा ना गया। आगे बढ़ी तो लोग एक तरफ हो गए। मैंने जल्दी जल्दी टोकरे के मुंह पर सिला हुआ बोरी का पर्दा हटाया तो इसमें से एक नौजादा बच्चे को रोते हुए पाया। जाहिर होता था कि इसको दुनिया में आए चंद घंटे हुए थे और जन्म लेते ही टोकरे में रख दिया गया था। जाने कौन संगदिल लोग थे जिन्होंने इस नन्ही सी जान को इस तरह के हालात के सुपुर्द कर दिया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। लोग तरह तरह की बातें भी अब कर रहे थे, लेकिन अब बातों का अंदाज बदल गया था। एक हमसाये ने कहा, शायद मुदब्बिर मियाँ पर कुदरत को रहम आ गया है, तभी कोई बच्चे को इनके मकान में छोड़ गया है। किसी ने कहा, बे औलाद है ना, इसीलिए बच्चा इन्हीं के मकान में डाला गया है ताकि ये इसको पाल ले। इसी तरह की बातें मेरे जहन में भी आ रही थी। अपने मियाँ के आने तक कोई फैसला न करना चाहती थी, लेकिन हुजूम में ज्यादा देर ठहरना भी मेरे बस की बात न थी। जाहिर था कि हमें बे औलाद देखकर ही करीबी मोहल्ले से किसी ने ये कदम उठाया था। जब काफी लोगों ने कहा, बीबी बच्चे को घर ले जाइए, बाद में जो गवाही होगी हम ऐनी शाहिद हैं और आपके साथ हैं। इंसानियत का भी यही तकाजा था कि फौरी तौर पर बच्चे की खुराक का बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा मैं इस लावारिस और मासूम को घर ले आई। जो औरत मुझे इत्तला देने आई थी वो भी मेरे साथ आ गई। इसके घर में बकरी थी। मैंने कहा, फौरी तौर पर बकरी का ताज़ा दूध ले आओ। थोड़ी देर बाद ही वो आ गई। तब तक मैंने बच्चे को अपनी उंगली से थोड़ा सा शहद चटा दिया तो वो चुप हो गया। जिस कपड़े में लिपटा हुआ था इसे भी खोल दिया। इसे कुछ सुकून मिला। वो औरत कहने लगी, बेचारी मासूम बच्ची है, लड़का होता तो क्या ही अच्छा था।
میں نے کہا لڑکا ہوتا تو کیا اور لڑکی ہے تو کیا، پھینکنے والے سنگ دلوں نے تو پھینک دیا، آگے اس ننھی سی جان کی قسمت جو رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے ہوگا۔ بکری کا تازہ دودھ پیتے ہی بچی سو گئی۔ 1 گھنٹے بعد میاں صاحب بھی آ گئے۔ میں نے پوچھا جلدی آ گئے؟ وہ بولے ہاں، کام جو پھنسا ہوا تھا اللہ کی مہربانی سے جلد ہو گیا اور میں آ گیا۔ اچھا چلیے آپ یہ دیکھیے۔ میں نے بچی کے اوپر پڑے کپڑے کو ہٹایا اور ساری بات بھی بتائی۔ وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر چند ساتوں بعد بولے علاقے کے کونسلر سے بات کرنا ضروری ہے۔ وہ کونسلر سے بات کرنے چلے گئے۔ میرا دل نہ چاہا کہ اس بچی کو کونسلر کے حوالے کروں۔ فیصلہ کر لیا کہ اسے خود پالوں گی۔ اللہ نے میرے ٹوٹے پھوٹے گھر میں پہنچائی ہے تو اسے نعمت سمجھوں گی جس کے لیے برسوں سے ترس رہی تھی۔ میاں صاحب واپس آئے، پوچھنے لگے اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو رکھنا چاہتی ہو یا کونسلر کے حوالے کروں؟ میں رکھنا چاہتی ہوں، ہم خود اس کو پال لیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بچی دی ہے، کسی کے حوالے کیوں کریں؟ وہ بولے جذبات سے نہیں، سوچ سمجھ کر جواب دو، اچھی طرح سوچ لو۔ اگر ماں کا پیار دے سکو تو گود لے لو، ورنہ علاقے کے کونسلر میرے ساتھ آئے ہیں، ابھی لے جائیں گے۔ تبھی بچی رونے لگی۔ میں نے اس کو اٹھا کر سینے سے لگایا تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اسے دل سے لگاتے ہی میری بھی ترسی ہوئی ممتا کو جیسے تسکین مل گئی ہو، کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا میاں صاحب مدت بعد خدا نے میری سنی ہے، کسی ماں کہنے والی ہستی کو خود ہی میرے گھر لا پہنچایا ہے۔ اب مجھ کو ممتا کی مٹھاس کا احساس ہوا ہے، مجھے اس سے محروم نہ کریں۔ بولے سوچ لو، یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں، اس کی حفاظت کرنا پڑے گی، اسے بیاہ کر رخصت بھی کرنا پڑے گا۔ لڑکا ہوتا تو فکر کی بات نہ تھی، الٹا کما کر لاتا، بڑھاپے کا سہارا ہوتا۔ مجھ کو میاں جی کی بات اچھی نہ لگی، میں رونے لگی۔ بولے رو مت، مجھے یقین آ گیا کہ تمہارے جذبے میں محض ترس ہی نہیں بلکہ خلوص اور سچائی ہے۔ ٹھیک ہے تم اسے رکھو، ہمیں عمر بھر اس فرض کو سچائی سے نبھانا ہے۔ تاہم 2 منٹ کے لیے مجھے اس بچی کو دو، میں کونسلر صاحب کو دکھا آؤں۔ وہ بچی کونسلر صاحب کے پاس لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس لے آئے اور میری گود میں دے کر کہا لیجئے، آپ کی مراد خدا نے پوری کی، لیکن آپ کو اولاد کی نعمت اس بچی کے روپ میں اس لیے ملی کہ اس کی حفاظت ہو۔ اب اس کی پرورش دیانتداری سے کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ سے ذرا سی کوتاہی سرزد ہو گئی تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز قیامت جواب دہ ہوں گی۔ میں نے بسم اللہ کہہ کر بچی کو سینے سے لگا لیا۔ اسے اپنے دل کی شہزادی کہتی تھی، بعد میں اس کا نام ہی شہزادی رکھ دیا اور خلوص دل سے اس کی نگہداشت میں مصروف ہو گئی۔ شہزادی کی پرورش میں ایسی مگن ہوئی کہ بسا اوقات اپنے شوہر کے حقوق بھی نظر انداز کر جاتی۔ میرے میاں مدبر صاحب بہت صابر اور شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے کبھی ثمر کا برا نہ منایا، بلکہ بچی کے ساتھ میرے لگاؤ اور اس کی پرورش میں انہماک اور محنت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ کہتے کہ تم کو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ میری شہزادی بڑی ہو گئی تو اپنی توتلی زبان سے مجھے امی اور میرے شوہر کو ابو کہتی تھی۔ اس کی پیاری پیاری باتیں سن کر مدبر خوش ہوتے۔ دن رات ہم میاں بیوی بچی کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں رونق آ گئی تھی۔ ننھی شہزادی ہم دونوں کو ہر دم اپنی جانب متوجہ رکھتی تھی۔ میں بھی اس کی دیکھ بھال میں اس طرح صبح شام کر دیتی کہ اکثر میاں گھر کا کھانا کھانے آتے تو میں بغیر کچھ پکائے بیٹھی ہوتی، پھر یا تو بازار سے لے کر آتے یا بچی کو گود میں لے کر بیٹھ جاتے اور میں فٹافٹ کھانا بنانے بیٹھ جاتی۔ میری ذات کا خلا ممتا کے جذبے کو ملی آسودگی نے بھر دیا تو میاں نے بھی بچی کے پیار میں کوئی کمی نہ رکھی۔ وہ جب گھر آتے ان کی ساری توجہ شہزادی لے لیتی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے، قسم قسم کے کھلونے، خوبصورت کپڑے، اس کی ضرورت کی ہر شے وہ ڈھیروں کے حساب سے لے آتے۔ بیمار ہو جاتی تو ہم ایک پل کو اس کو گود سے نہ اتارتے۔ وہ تو ہماری آنکھ کا تارا تھی، میں تو ایک پل بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ خدا کی قدرت، جب سے شہزادی اس گھر میں آئی تھی روپے پیسے کی طرف سے بہت آسودگی ہو گئی تھی۔ بیٹی تو خدا نے دے ہی دی تھی، مگر بیٹے کی آرزو دل میں باقی تھی۔ اللہ سے اکثر تنہائی میں کہتی کہ تو نے آنکھوں کا نور دے دیا ہے مگر بڑھاپے کا سہارا نہیں دیا۔ ہمارا ایک بیٹا ہوتا تو پھر زندگی میں کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہی خلش مدبر کے دل میں بھی تھی۔ 1-2 بار حسرت سے ان کے منہ سے نکل بھی گئی کہ میرا رب بیٹا دے دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی تھی۔ تاہم صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا، بیساکھی کا میلہ تو ہر سال لگتا تھا، لیکن اس سال یہ اور طرح کا لگا تھا۔ میرے میاں نے کہا تم اجازت دو تو میں شہزادی کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے جاؤں۔ بچی نے سنا تو مچل گئی کہ میلہ دیکھنا ہے۔ میرا جی ڈرتا تھا، سوچا منع کر دوں گی تو شوہر کا دل برا ہو جائے گا۔ میں نے نہلا دھلا کر شہزادی کو تیار کیا اور سجا سنوار کر ان کے ہمراہ ان کے ساتھ کر دیا۔ شہزادی ان دنوں 6 برس کی تھی۔ میلے کی جگہ ہمارے شہر سے زیادہ دور نہ تھی، یہی کوئی 2 کوس پر ہوگی۔ میاں تانگے پر گئے تھے،
ان کو دوپہر تک واپس آ جانا تھا۔ ٹانگے پر بیٹھنے کا ہماری شہزادی کو بڑا شوق تھا۔ وہ اس سواری میں بیٹھ کر بہت لطف اندوز ہوتی تھی۔ یہ صبح کے گئے اور دوپہر تک واپس آنا تھا۔ اس کے بعد گرمی ہو جاتی تھی، جبکہ اکثر لوگ سپہر کے بعد جاتے تھے اور شام تک میلے کا لطف اٹھاتے۔ میلہ مغرب سے پہلے بند ہو جاتا تھا۔ ان کو دوپہر سے شام ہو گئی اور وہ نہیں آئے۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور دل میں برے برے خیالات آنے لگے۔ خدا خیر کرے، آج انہوں نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ شام کو مدبر آئے تو حیران و پریشان تھے۔ ان کا منہ اترا ہوا تھا اور بچی ان کے ہمراہ نہیں تھی۔ انہیں تنہا گھر میں داخل ہوتے دیکھ میں سہم گئی۔ میری شہزادی کدھر ہے؟ پہلا سوال جو میرے منہ سے نکلا وہ یہی تھا۔ اسی کو ڈھونڈتے تو یہ وقت ہو گیا ہے، انہوں نے روندے ہوئے گلے سے بتایا۔ وہ ہنڈولے پہ بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی۔ رش بہت تھا، میں اسے ہنڈولے کے قریب لیے کھڑا تھا کیونکہ وہ اس میں جھولے کی ضد کر رہی تھی۔ ہنڈولا رکے تو میں اسے پکڑ لوں اور خالی میں اپنی شہزادی کو بٹھا دوں۔ میری توجہ جھولے پر تھی۔ جب نشستوں والا ڈبہ میرے ہاتھ کے قریب آیا، میں نے اسے جھپٹ کر پکڑا اور شہزادی کو بٹھانے کے لیے اپنے پاس دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی، مگر وہ وہاں سے غائب تھی۔ جانے بھیڑ کے ریلے میں مجھ سے دور چلی گئی یا کسی نے اس کو کھینچ لیا۔ پل بھر کو میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ جھولے والا بھی حیران تھا کہ بچی کہاں گئی۔ بس پل بھر کی غفلت قیامت ہو گئی، یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بہہ نکلے۔ میں بھی رونے لگی۔ تم نے اچھی طرح نہیں ڈھونڈا، ادھر ادھر گئی ہوگی اور کہاں جا سکتی ہے؟ کسی باولے کی طرح میلے میں سارا دن پھرتا رہا، اس کو تلاش کرتا رہا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا، جھولے والوں نے جھولے بند کر دیے۔ مٹھائی اور کھلونے والے بھی شامیانے کے نیچے اپنے عارضی دکانیں سمیٹ کر چلے گئے، مگر ہماری بچی کا نشان نہ ملا۔ سارا میدان میلے میں آنے والے لوگوں سے خالی ہو گیا۔ گراؤنڈ سے سیدھا تھانے گیا، رپورٹ لکھوا کر ابھی آ رہا ہوں۔ میں رو رہی تھی، ہچکیاں لے کر، اور میاں مجرم بنے کھڑے تھے۔ تسلی دینے کو بھی ان کے پاس الفاظ نہ تھے، آنکھوں سے بس آنسو بہ رہے تھے۔ جی چاہتا تھا اب گھر نہ جاؤں، ندی میں ڈوب جاؤں، مگر تمہارا خیال آتا تھا کہ تم انتظار کرتی ہوگی۔ سوچا تھا گھر جا کر تم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا۔ ہم نے شہزادی کو بہت ڈھونڈا، مگر اس کو نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی۔ خدا جانے کون سنگ دل اسے لے گیا۔ خدا نے ہمیں خوشی دی مگر عارضی کہ وقت نے پھر چھین لی، بدلے میں ایسا درد دے دیا۔ جب تک زندہ ہیں اس درد کی ٹیسیں اٹھتی رہیں گی اور ہمیں ہر حال یہ درد سہنا ہوگا۔ کاش وہ ہمیں اولاد کی خوشی نہ دکھاتا تو اچھا تھا۔ وہ دکھ کم تھا مگر پا کر کھو دینے کا دکھ بہت زیادہ ہے، اتنا کہ اس کی حد نہیں۔ جب جب مجھے اپنی لاڈلی کا چہرہ یاد آتا ہے، بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی ہوں۔ اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہوں کہ اگر یہ خوشی عارضی تھی، اگر یہ سکھ ہم کو راس نہیں تھا، تو نہ ہی ملتی یہ ہمیں خوشی، کوئی اور ہی لے جاتا اس معصوم کو، تو اس طرح نہ کھوتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب کی فریاد کو سنتا ہے مگر جواب نہیں دیتا۔ نہ جانے ہم سے کون سی کوتاہی ہوئی تھی۔ اب توبہ کرتی ہوں کہ بیٹے کی جو حسرت تھی اسے بھی دل سے مٹا دیا ہے۔ وہی بیٹی رحمت تھی اور نعمت بھی وہی تھی ہمارے لیے، جو نہ رہی۔ شاید ہم اس نعمت کے قابل نہ تھے۔ اس واقعے کو 28 برس گزر چکے ہیں مگر زخم پہلے دن کی طرح تازہ ہے، لگتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہو۔ کوئی اگر آج بھی میری شہزادی کی خبر لا دے تو یہ جان بھی نذرانہ کر دوں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔